السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل ایک ایسا چینل جہاں ملتے ہیں آپ کو بہت ہی منفرد اور دل فریب ناولز، جن کو پڑھ کے آپ بے ساختہ مسکرا بھی اٹھتے ہوں گے اور رومانس پہ آپ کے گال تمتما بھی اٹھتے ہوں گے۔ ایک ایسا چینل جہاں ملتے ہیں آپ کو تجسس بھرے ناولز بھی۔ تو ایک ایسا ہی ناول میں آپ لوگوں کے لیے آپ کا فیوریٹ لے کر آئی ہوں، درِ آئینہ عشق۔ اس کی اب تک 46 ایپیسوڈ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں، اور اب یقیناً 47 ایپیسوڈ کو پڑھنے یا سننے کی شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو جناب، میں آپ کو اور انتظار نہیں کرواؤں گی، لیکن ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ناولز کی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت مل سکیں۔ تو چلیں اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 47۔ میں نے اسی لیے شادی کا بولا تھا۔ میں جانتا تھا جیسے ہی ماں کو تمہارا سچ پتہ چلے گا وہ مجھے ادھیرہ کے ساتھ جوڑنا چاہیں گی۔ عارض سے ساری بات جان لینے کے بعد نہال اذان کے سامنے موجود اپنے اندازے کی درستگی پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ ہمیشہ سے سب جانتی تھیں تو انہوں نے ایسی کوئی بات پہلے کیوں نہیں کی؟ اذان کے ذہن میں یہ سوال بار بار گھوم رہا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھیں کہ تمہاری زندگی میں ادینہ ہے اور انہیں تم ادھیرہ کے لیے مناسب لگے ہو۔ نہال نے اندازہ لگایا جو اذان کو بالکل درست نہیں لگا، تبھی وہ ہاتھ جھلا گیا۔ بہرحال اسی سچویشن سے بچنے کے لیے میں نے ماں سے کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا، اور نبیہ اس سب میں پھنس جائے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اور اب تو میں ماں سے یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں نے بہانہ گھڑا تھا یا وہ لڑکی نبیہ نہیں ہے۔ اوپر سے عارضہ کارنامہ۔ نہال نے ابرو کھجاتے پریشانی کا اظہار کیا۔ سو تو ہے، مگر اب ایسا کب تک چلے گا جبکہ تم دونوں میں ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ اذان نے اسے کھوجتے لہجے میں استفسار کیا۔ ایک بار ادھیرہ کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے پھر میں ماں سے سچ کہہ دوں گا کہ میرے اور نبیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہال نے سب سے پہلے سوچ رکھا تھا۔ یعنی تب تک یہ بات چلتی رہے گی کہ تمہارے پاس نبیہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور جب سب حل ہو جائے گا تو نبیہ سے جان چھڑوا لو گے؟ آویز کی باتوں کے تناظر میں اذان نے کہا تو نہال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم جانتے ہو اذان، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے نبیہ کو اس سب میں جان بوجھ کر نہیں گھسیٹا۔ نہال نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ آئی نو نہال، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر اس سب میس کے ختم ہونے کے بعد عمومی تاثر تو یہی جائے گا نا کہ تم نے نبیہ کو ایک آپشن کی طرح یوز کیا ہے۔ یو کانٹ ایکسپینڈ یور اٹینشنز ٹو ایوری ون۔ اذان نے نہال کی توجہ اس نقطے کی جانب مبذول کروائی جو آویز نے اٹھایا تھا، اور اب اذان کو بھی آویز کی فکر بجا لگی تھی۔ اذان کی بات پر نہال لب کچلتا اذان کو دیکھنے لگا، یوں جیسے سمجھنا چاہتا ہو کہ اس کی اس بات کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ نہال، اس ساری صورتحال میں سے نکلنے کا کوئی ایسا حل تلاش کرو جس سے کسی کو بھی اپنا آپ ورتھ لیس نہ لگے، کسی کو اپنا آپ ایک آپشن نہ لگے، اور نہ ہی کسی کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو۔ اذان اس کا کندھا تھپتھپا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور نہال کو گہری سوچوں میں الجھا گیا۔ اب کتنے ہی دن وہ اسی چیز کو سوچنے والا تھا، اس سے وہ خود ہی بے خبر تھا۔ وہ پہلے ہی عارض کی باتوں کو لے کر الجھا ہوا تھا، اور اب اذان کی باتیں بھی بلا واسطہ اسی جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ نبیہ مسلسل اس بکھیڑے کو سوچی جا رہی تھی جس میں وہ مری آ کر پھنس چکی تھی۔ ایک جانب حشام تو دوسری جانب نہال تھا۔ عارض کی باتیں نہال کی طرح بار بار اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی تھیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ نہال ایک اچھا لڑکا ہے، مگر نبیہ نے اسے لے کر ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری جانب نہال بھی شام سے اس نبیہ کو سوچتے ہوئے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اذان کی باتیں یا آویز کے خدشات بیجا نہ تھے، مگر خود نبیہ نے سب جانتے بوجھتے ہی تو اس بات کی حامی بھری تھی۔ سارے مسائل کے حل کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے، یہ بات تو طے شدہ تھی۔ تو پھر اب مختلف سمتوں سے یہ سوالات اور نت نئے خیالات کیوں ان کے ذہنوں پر دستک دے رہے تھے؟ اس بات کا جواب ان دونوں کے پاس ہی نہ تھا۔ آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہا تھا وہ بہت کچھ بدل دینے والا تھا۔ کیسے ہو حشام؟ اذان کی آواز پر حشام، جو کہ اس وقت ایک کلب میں بیٹھا سامنے پڑے گلاس سے حرام مشروب گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہا تھا، بگڑے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب پلٹا۔
اذان ہشام سے ملاقات کے لیے ہی یہاں آیا تھا، جس کے پیچھے اس نے اپنے مینیجر سرفراز کو 2 دنوں سے لگا رکھا تھا۔ ہمارے بیچ کبھی دوستی نہیں رہی جو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں یا خیر خیریت کے طلبگار ہوں۔ ہشام نے ہنس کر اس ناپسندیدہ شخص کو دیکھتے ہوئے کہا اور گردن واپس موڑ گیا۔ رائٹ، لیکن ہمارے بیچ کبھی دشمنی بھی تو نہیں تھی، اور تم نے ہمارے بیچ اتنی شدید نوعیت کی دشمنی پیدا کر دی ہے ہشام کہ اب تمہاری تکلیف اور اذیت مجھے سکون پہنچاتی ہے اور تمہاری ہار مجھے مزہ دیتی ہے۔ اذان نے کچھ پرانی یادوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے کہا تو ہشام کی آنکھوں میں بھی ان دونوں کی چرچ کے باہر کی وہ آخری ملاقات گھومنے لگی جس نے سب بدل دیا تھا۔ الہینہ سے نکاح کو اپنی جی سمجھ بیٹھے ہو، جبکہ میرے نزدیک یہ تمہاری سب سے بڑی ہار ہے۔ جو عورت تمہیں منہ بھی نہیں لگاتی تھی، ہشام غصے سے پھنکارتا کہنے لگا، جسے اذان درمیان سے ہی اچک لیا۔ وہ عورت اب میرے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے ہشام، یہ میری جیت نہیں تو اور کیا ہے؟ چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ سے جائے اور ہشام کو اکساتا اس کے غصے کو بڑھا گیا تھا، مگر اسے یہی تو کرنا تھا۔ جو سوال الہینہ کو لے کر آج کل اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، ان کا جواب اسے خود ہی تلاشنا تھا، اور آج ہشام سے ہونے والی یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ میرے نزدیک تم سے بڑا بغیرت انسان اور کوئی نہیں ہے اذان، جو اس عورت کو حاصل کر کے اترا رہے ہو جس عورت نے تمہیں کچرا سمجھ کر اپنے راستے اور اپنے گھر سے نکال باہر کرنے کا کام اتنی صفائی سے کیا ہے کہ تم آج بھی شاید اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ ہشام کی بات نے اذان کے چہرے کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا تھا۔ اس کی باتیں اور انداز اذان کے ذہن میں الہینہ کو لے کر اٹھتے اندازوں کی درستگی کا ثبوت تھیں۔ اسی عورت کو میں نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے ہشام، اور تم اتنا کچھ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ تمہاری ہار اور اذیت تو تمہاری باتوں سے آیا ہے۔ اذان نے اسے مزید بھڑکانا چاہا اور وہ کامیاب ٹھہرا۔ یہ نفرت اور ناراضگی تو بس ایک ناٹک تھا اذان، یہ سب تم نے الہینہ کو پانے کو رچا ہے، اور اب سب بھول کر اسے اپنانے کا ناٹک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کتنے عظیم ہو، جو سب بھول کر الہینہ کو اپنا چکے ہو۔ یہ سب الہینہ کا دل جیتنے کے لیے کیا ہے نا، جو شاید جیت بھی چکے ہوگے۔ ہشام کھولتے ہوئے لہجے میں پوچھتا اپنی جگہ سے اٹھ کر اذان کے سامنے آن رکا تھا۔ اس نے جو کیا وہ میرا اور اس کا پرابلم ہے ہشام، اذان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو ہشام سمجھ گیا کہ وہ یہ بات اب بھی کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ تم اچھے لوگ کمبخت، تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے، تبھی تو تم ان دونوں کو اتنی بڑی غلطیوں کو معاف کر رہے ہو۔ ہشام کا لہجہ حدت آمیز تھا، جس پر اذان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اذان کو اس کی بات نے حیران کیا تھا۔ وہ اپنی نفرت میں ان دونوں کے خلاف زہر اگلنے لگا تھا جنہیں وہ اپنا دوست کہتا آیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو اذان کہ تمہارے اندر کا سینٹ آج بھی زندہ ہے، تبھی تو تم ان دونوں کو معاف کر رہے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا۔ ایک کی ساکھ بچانا چاہتے ہو تو دوسرے کی عزت۔ اب کی بار ہشام کا لہجہ استہزائیہ تھا، مگر اس کا اندازہ درست تھا، جبکہ اذان کو لگا تھا کہ کم سے کم وہ زہیب کے ساتھ مخلص ہوگا۔ مجھے لگا تھا وہ دوست ہیں تمہارے؟ اذان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں ہیں، مگر محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے اذان، ہشام نے اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر اذان سب مخفی رکھ رہا تھا تو اس بات کا فائدہ اسے بھی اٹھانا تھا۔ اسی محبت اور جنگ نے ہمیں آمنے سامنے کھڑا کیا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، ہشام نے مزید کہا۔ بٹ آئی واز تھنکنگ کہ اس سب میں تمہیں کیا ملا؟ تم تو آج بھی خالی ہاتھ ہو اور الہینہ میرے نکاح میں ہے۔ اذان کے منہ سے بار بار یہ ذکر ہشام کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اذان کو اسی جلن، اسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا۔ یہی تو تمہاری ہار ہے مسٹر لاشاری، تمہارے جیسا ون وومن مین جو رشتوں کو لیے بے انتہا مخلص ہو، ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لے بیٹھا ہے جس کی زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہشام نے پھر سے وہی بات دہرائی دی۔ اور جانتے ہو، تمہاری موت کی اطلاع سننے کے بعد وہ اپنے گلٹ کو کم کرنے میرے پاس آئی تھی، کتنی دیر میرے سینے پر سر رکھے، ہشام نے اب جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اذان کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر میرے بہت پاس۔ ہشام اذان کو ہرانے کی کوشش میں الہینہ کی کردار کشی پر اتر آیا تھا، اور یہ بات اذان کے لیے آخری حد ثابت ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو ہشام، الہینہ کچھ بھی کر سکتی ہے، مجھ سے بے انتہا نفرت بھی کر سکتی ہے، مگر اپنی ذات
اپنی انا اور اپنی سیلف رسپیکٹ سے اسے شدید محبت ہے۔ وہ میری جان بھی لے سکتی ہے مگر اپنے کردار پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ خود علینا بھی اگر آ کر یہ کہے نا کہ اس بات میں رتی برابر بھی سچ ہے تو میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا، اس لیے تمہاری یہ بکواس میرے لیے آؤٹ آف کوشچن ہے۔ اذان کی بات پر حشام کا غصہ اور جھنجھلاہٹ مزید بڑھی تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اذان کا علینا کے کردار پر سے اعتماد نہیں ڈگمگایا تھا۔ اگر تم سمجھو تو اس نے تمہاری پیٹھ میں چھرا، علینا میری پیٹھ میں چھرا بھی گھونپ سکتی ہے حشام، مگر اپنے کردار پر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اور تمہاری یہ باتیں سن کر مجھے اتنا تو یقین آ گیا ہے کہ علینا اتنی قصوروار ہے نہیں جتنا میں نے اسے سمجھا ہے یا جتنا اسے بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئی تھنک مجھے میرے جواب مل گئے ہیں حشام، خیر ہماری رخصتی پر ضرور آنا۔ اذان کہہ کر رکا نہیں تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر اسے کسی کی جانے پہچانی نظروں کا احساس ہوا تھا، جسے اگنور کر کے وہ واپسی کے راستے پر چلا آیا۔ پیچھے کھڑا حشام کتنی دیر اذان کو سوچتا رہا تھا۔ اس کی باتیں اور علینا پر اعتماد حشام کی سب سے بڑی ناکامی تھی، اور اس کے منہ سے رخصتی کی بات پر غصے میں اس نے ہاتھ مارتے بار کاؤنٹر پر پڑے کتنے گلاس زمین بوس کیے تھے۔ اذان کے جانے کے بعد ایک وجود دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ کچھ دیر باہر جاتے اذان اور اندر کھڑے حشام کو دیکھنے کے بعد اس سے بعد میں ملنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ زہیب آج مری آیا تھا۔ نوین بیگم نے اسے یہاں ہونے والے تمام معاملات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد اذان بھی اس وقت ان سب کے ساتھ ہی موجود تھا۔ حشام سے ملاقات کے بعد سے اس کے اندر کی الجھن مزید بڑھ سی گئی تھی۔ اذان، زہیب اور معراج لاشاری لاؤنج میں بیٹھے محو گفتگو تھے۔ زہیب اور معراج لاشاری انڈسٹریز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ معراج لاشاری نے اذان کو بھی واپس اپنا بزنس اور آفس جوائن کرنے کا کہا تھا، جس کے بارے میں اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔ بزنس کے بعد وہ تینوں ارد گرد کی باتوں میں مگن تھے، جبکہ اندر نوین بیگم اور علینا کچن میں پروین کے ہمراہ مصروف تھیں، جہاں نوین بیگم آج خصوصی طور پر اذان اور زہیب کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا رہی تھیں۔ مام، سب کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ علینا نے کھڑکی سے لاؤنج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کی زندگی کے تینوں اہم ترین مرد اس وقت باتوں میں مصروف تھے۔ ہاں، بس میری دعا ہے کہ ہمارا پرانا اذان واپس مل جائے ہمیں۔ تم دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہو اور کوئی دعا نہیں میری۔ نوین بیگم نے اذان اور زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علینا نے ماں کے کندھوں پر ہاتھ پھیلا کر کہا تھا۔ وہ نوین بیگم کے اندر کی کسک سے کسی حد تک واقف تھی۔ ہاں، چلو تم یہ چاؤمن باؤل میں نکالو، میں نے خاص طور پر اذان کے لیے بنایا ہے، اسے بہت پسند ہے چاؤمن، اور وہ بھی میرے ہاتھ کا۔ نوین بیگم نے علینا کو حکمیہ انداز میں کہا تو وہ ان کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ وہ سب ایک ساتھ ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ ایک مکمل فیملی کا منظر معراج لاشاری کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اذان، تم آج یہیں رک رہے ہو نا؟ کھانے کے دوران نوین بیگم نے استفسار کیا تو وہ کھانے سے سر اٹھا کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، صبح میٹنگ کے لیے نکلنا ہے اور ابھی بہت سا کام پینڈنگ پڑا ہے۔ اذان نے صباحوں سے بانا گھڑا۔ آج رک جاؤ اذان، اب تو عائزہ آنٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، کچھ گپ شپ ہو جائے گی۔ زہیب نے نرمی سے مسکرا کر کہتے گفتگو میں حصہ لیا تو اذان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ زہیب کی جانب سے اتنی اپنائیت اسے عجیب لگی تھی۔ اذان کے رد عمل کو سمجھتے زہیب بھی خجل ہوتا نظر چرا گیا۔ اذان کا رد عمل بھی یقیناً اس کی اپنی وجہ سے ہی تھا۔ ماں کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اور بہت سے مسائل ابھی باقی ہیں۔ زہیب کو دیکھتے اذان نے اپنے اور زہیب کے درمیان موجود مسائل کا حوالہ دیا تھا، جسے علینا کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکا تھا۔ اذان بیٹا، یہ تمہاری پسند کا چاؤمن بنایا ہے، لو۔ نوین بیگم نے چاؤمن اذان کی جانب بڑھایا تو وہ نرم مسکراہٹ سے ساتھ باؤل تھام گیا اور مرا بدن تھوڑا سا چاؤمن پلیٹ میں نکال لیا۔ معراج لاشاری اندر تک مطمئن ہو گئے۔ نوین بیگم اب اذان کے حق میں بالکل ویسی ہی ہو گئی تھیں جیسی ان کے بچپن میں ہوا کرتی تھیں اور جیسا معراج لاشاری انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ زہیب کے پہلو میں بیٹھی علینا بھی گاہے بگاہے اذان کو دیکھ رہی تھی، جو مکمل طور پر کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ معراج لاشاری کی ادویات کا وقت ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ نوین بیگم بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی تھیں، جبکہ اذان کمال ہاؤس جانے کی نیت سے سب سے خدا حافظ کہتا باہر چلا آیا۔ سگریٹ سلگاتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا جب زہیب نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ چونک کر پلٹا۔ یس؟ سوالیہ ابرو اٹھاتے اذان نے استفسار کیا تھا۔ اذان، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک۔ زہیب نے سوچ سوچ کر الفاظ ادا کیے۔ اباؤٹ واٹ؟ اذان کا انداز استفہامیہ تھا۔
اذان ہمارے بیچ جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں آئی تھنک ہمیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ زہیب نے سلجھ انداز میں کہا تو اذان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے زہیب، جو بھی ہے بہت واضح ہے۔ اذان نے کندھے جھٹکتے صاف گوئی سے کہا۔ لیکن اذان، مجھے لگتا ہے بہت کچھ ایسا ہے جسے زہیب نے کچھ کہنا چاہا جسے اذان نے درست لہجے میں کاٹ دیا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو دبا رہے تو اچھا ہے زہیب، جو باتیں دنیا کے سامنے نہیں ہیں انہیں باہر لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ماتھے پر بل ڈالے اذان نے خفگی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ یو نو واٹ زہیب، اگر وہ باتیں سامنے آ گئی تو تم تو فقط اس ایک بات کی جسٹیفیکیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے کہ تم نے پیسے دے کر وہ جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں بنوائی تھی۔ اذان نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لیے کہتے ہوئے زہیب کے چہرے سے سارے رنگ نچوڑ لیے تھے۔ اذان نے کہہ کر ایک طنزیہ نگاہ بت بنے زہیب پر ڈالی اور پلٹ گیا۔ اذان کی بات سے زہیب کو لگا کہ ساتوں آسمان دھڑا دھڑ اس پر آن گرے ہوں۔ کچھ ایسی ہی حالت اندر سے آتی علینا کی تھی، جو زہیب اور اذان کے پاس آنا چاہتی تھی، مگر ان کی گفتگو اور اذان کی بات نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ وہ بت بنی زہیب کو دیکھے جا رہی تھی، جو کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ اذان کا دعویٰ اور اس وقت زہیب کی خاموشی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اذان کا دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے، مگر ایسا کچھ بھی علینا کیوں نہیں جانتی تھی؟ زہیب نے یہ سچ اس سے چھپایا تھا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس نے ایسا قدم ہی کیوں اٹھایا تھا۔ متعدد سوال اس کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، جن کا جواب مانگنے کو وہ زہیب کی جانب بڑھنے لگی تھی جب معراج لاشاری نے اسے بلا لیا تھا۔ زہیب سے بات کرنے کا ارادہ کرتی، باپ کے بلاوے پر وہ اندر کی جانب چلتی، جبکہ باہر کھڑا زہیب علینا کی موجودگی اور غائب دماغی سے یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا سن چکی ہے جس سے وہ ناواقف تھی، مگر زہیب کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اسے تو اپنے کیے کی فکر لگ گئی تھی کہ اگر یہ بات اذان جانتا تھا، کیا اس کے رویے کی وجہ یہ سچ تھا؟ اور اگر اذان یہ جانتا تھا تو کمال فیملی بھی یقیناً یہ سچ جانتی ہوگی۔ زہیب پیشانی مسلتا اندر چلا گیا۔ معراج لاشاری کے کمرے سے نکل کر وہ زہیب کی تلاش میں باہر اور پھر اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں نیم وا دروازے سے ہی اسے زہیب صوفے پر سویا ہوا نظر آیا تھا۔ زہیب جو جاگ رہا تھا علینا کے قدموں کی چاپ پر دانستہ سوتا بنا رہا، تاکہ علینا کے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑ جائیں۔ وہ صبح اس سے بات کرنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے میں آئی اور اس ساری صورتحال کو سوچنے لگی۔ اس سے آج سمجھ آئی تھی کہ اذان کے رویے، اس کے شدید رد عمل کی وجہ وہ فارم ہاؤس نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا جس سے وہ واقف نہ تھی۔ نبی ابھی متعدد بار اس سے یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ وہ کیا وجہ تھی، یہ علینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اذان سے ہوئی پہلی ملاقات علینا کی نظروں میں گھومنے لگی۔ ان میں اب ابتدائی دنوں جیسی سرد مہری نہیں تھی، مگر آج علینا کو اس سب کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ گزری باتوں کو ذہن میں دہرانے لگی۔ میں جانتا ہوں زہیب کافی پریشان ہوگا اذان کے اچانک لوٹ آنے سے۔ ہر شام کی بات اس کے کانوں میں گونجی، جسے وہ اس وقت کسی اور تناظر میں لے گئی تھی۔ کیا ہر شام اس سلسلے میں جانتا ہے؟ علینا نے خود کلامی کی۔ اس جلی ہوئی گاڑی سے کیسے بچ گیا وہ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حالت دیکھی تھی اس گاڑی کی؟ کیا ہوا وہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر اب کیا ہوگا وہ سب جانیں گے علینا۔ ایک کے بعد ایک بات اس کے ذہن میں تازہ ہو رہی تھی۔ چرچ کے باہر جو تم نے کیا اور کروایا تھا، ہر شام کی باتوں میں پناہ معنی وہ اب بھی سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلے وہ ان باتوں کی اصل سے ناواقف تھی۔ عجیب لگتا ہوگا نا، جسے مار دیا ہو اسے واپس زندہ اسی قبر پر کھڑے دیکھنا۔ اذان کی بات نے اسے بے چین کیا تھا۔ اور کتنے لوگوں کی جان لینے کا ارادہ ہے علینا لاشاری؟ بھول پہ جاؤں تو کیسے علینا لاشاری؟ جو تم کر چکی ہو وہ بھولتا ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک بات اپنے الگ ہی معنوں کے ساتھ سامنے آ رہی تھی۔ نظر سب آتا ہے علینا، بس یقین نہیں آتا۔ اور ویسے بھی بہت کچھ سن چکا ہوں، بہت کچھ جان چکا ہوں۔ انہیں سچ مانوں یا تمہاری باتوں کو؟ اذان کا اشارہ کس جانب تھا وہ آج سوچ رہی تھی۔ جنہیں پہلے وہ اذان کا غصہ سمجھ رہی تھی، آج ان باتوں کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اذان کا نمبر ڈائل کیا، جو اٹھایا نہیں گیا۔ کیا ہوگا اب، کس سے پوچھوں؟ علینا کمرے میں چکر کاٹتے بڑبڑا رہی تھی۔ اس بات کا جواب دو ہی لوگوں کے پاس تھا، اور وہ دونوں اس وقت میسر نہیں تھے۔ اسے زہیب پر بے انتہا غصہ آیا تھا، جس کی بدولت اس میں اور اذان میں اتنی بدگمانیاں پیدا ہوئی تھیں۔ حشام، ہاں مجھے حشام سے پوچھنا چاہیے۔ علینا نے فیصلہ کن انداز میں اپنا فون اٹھا کر حشام کا نمبر ملانا چاہا، جب اذان کے ایک اور جملے کی بازگشت اس کے ارادوں پر بند باندھا تھا۔
جملے کی باز گشت نے اس کے ارادوں پر بند باندھا۔ میک شور وہ دوبارہ یہاں بلکہ تمہارے آس پاس نظر نہ آئے۔ اذان نے اسے وارن کیا تھا۔ وہ جو پہلے اپنے درمیان کی الجھنیں سلجھانا چاہتی تھی، اذان کو مزید خفا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ تو اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ کون کون سے جرائم اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تھے۔ وہ رات بھر انہی سوچوں میں جھولتی رہی تھی اور ایک پل کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اذان کو کال کی، جس نے اسے ادھیرا کے ساتھ آفس آنے کا کہہ کر بنا کچھ سنے کال کاٹ دی تھی، اور زہیب بھی ابھی تک سویا ہوا تھا۔ وہ دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ علینا جلدی سے تیار ہوتی آفس کے لیے نکل آئی تاکہ اذان سے اپنے سوالوں کے جواب مانگ سکے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔